اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا۔ پیارے اور محترم سامعیو، یہ آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفتوں کا بیان ہے، ایک تو قیامت قریب ہونا، دوسرے چاند شک ہو جانا۔ قیامت قریب ہونے کے معنی تو یہ ہیں کہ اور انبیاء کے زمانے میں کسی نہ کسی نئے نبی کی آمد کا انتظار تھا، مگر اب اللہ عز و جل کے آخری نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اب صرف قیامت ہی کا انتظار ہے، یا یوں کہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ حکومت قیامت تک ہے کہ کبھی بھی آپ کا دین، آپ کا قرآن منسوخ نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم اور قیامت ان دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی ہم میں اور قیامت میں کوئی نیا نبی درمیان میں نہیں آئے گا۔ پیارے اور محترم سامعیو، اس میں چاند کا پھٹنا، چاند کے دو ٹکڑے ہونا، بخاری شریف میں اس کی حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف میں اس کی حدیث پاک موجود ہے کہ ابو جہل نے یمنی حبیب ابن مالک کو لکھا کہ تیرا دین مٹایا جا رہا ہے۔ حبیب یمنی یہ پیغام سن کر فوراً مکہ آیا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی غلط باتیں کہیں۔ ابو جہل کا مقصد یہ تھا کہ حبیب یمنی کا اہل مکہ پر اچھا اثر ہے، یہ لوگوں کو سمجھا دے کہ یہ دین قبول نہ کرے۔ حبیب یمنی نے کہا، دونوں فریق کی گفتگو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن لوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر اس مجلس میں تشریف لے گئے۔ جب پہنچے تو تمام مجلس پر ہیبت چھا گئی اور کسی کو کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پوچھا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حبیب یمنی نے ہمت کر کے عرض کیا، حضور آپ نے سنا ہے کہ دعویٰ نبوت کیا ہے اور نبوت کے لیے معجزہ ضروری ہے، فرمایا جو تو کہے وہ معجزہ دکھایا جائے گا۔ عرض کیا، میں تو آسمان کا معجزہ چاہتا ہوں، پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کیا تمنا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے دل کی تمنا بتا دوں یا تمہارا کام ہی کر ڈالوں؟ کہنے لگا، کام ہی کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چل کوہ صفا پر چلتے ہیں۔ وہاں جا کر پورے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا نے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھا، یہاں تک کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا۔ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ پیارے اور محترم سامعین، دوسرا معجزہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ جب تو گھر سے چلا تھا تیرے دل میں ایک تمنا تھی، مکے جا رہا ہوں، اگر واقعی وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ان سے دعا کرواؤں گا۔ دعا کیا کروانی تھی؟ سن، تیرے گھر میں ایک بچی ہے، بچی کے پاؤں معذور ہیں، ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، چہرہ اس کا دیکھا نہیں جاتا، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے۔ تیری یہ تمنا تھی کہ اگر یہ اللہ عز و جل کے نبی ہوئے تو ان سے دعا کراؤں گا اور میری بچی کو شفا مل جائے گی۔ جا، تیری بچی کو شفا دے دی گئی۔ یہ سنتے ہی حبیب یمنی بے اختیار پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حبیب یمنی جب گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا، دروازے پر آواز دی۔ وہ معذور لڑکی جو زمین سے اٹھ نہ سکتی تھی، پاؤں سے معذور تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، آنکھوں سے نبینا تھی، زبان سے گونگی تھی، کانوں سے بہری تھی، اٹھ کر آئی، دروازہ کھولا، باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب یمنی نے پوچھا، تو نے یہ کلمہ کہاں سے سنا ہے؟ تو کہنے لگی، میں نے خواب میں ایک چاند سی صورت والے کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ بیٹی تیرے باپ تو مکہ میں آ کر مسلمان ہوئے اور تو یہاں کلمہ پڑھ لے، تجھے ابھی شفا ہو جائے گی۔ میں جو صبح کو اٹھی تو کلمہ زبان پر جاری تھا اور ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے۔ بابا تو گیا تھا مکے، معجزے طلب کیے، معجزے دیکھے، معجزے دیکھ کر مسلمان ہوا اور مجھے خود نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے کلام میں کیا ہو فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جہاں بجا تھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عاجب کھانے غرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اے آدم کو چمکانے والے، اے نوح کو چمکانے والے، اے ابراہیم کو چمکانے والے، اے اسماعیل کو چمکانے والے، اے عیسیٰ کو چمکانے والے، اے اپنے دادا کو چمکانے والے، اے اپنے والد کو چمکانے والے، اے اپنی والدہ کو چمکانے والے، اے صدیق کو چمکانے والے، اے عمر کو چمکانے والے، اے عثمان کو چمکانے والے، اے علی کو چمکانے والے، اے میرے غوث کو چمکانے والے، اے میرے داتا علی کو چمکانے والے، اے میرے امام رضا کو چمکانے والے، اے میرے عطار میرے پیر کو میرے مرشد کو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ میرے عطار نے میرے مرشد نے زندگی میں جو سب سے پہلا کلام کسی سٹیج پر کسی منچ پر پڑھا تھا وہ یہی کلام تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے امام نے کیسی عقیدت کیسی محبت میں کلام لکھا ہوگا، میرے پیر نے میرے عطار نے میرے لجپال نے کس درد کے ساتھ یہ کلام پڑھا ہوگا،
مصطفیٰ کی بارگاہ سے فیضان آیا، فیضان مدینہ آیا، فیضان مصطفیٰ چمکا اور اللہ عز و جل کے محبوب کی نظر ہو گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی، اور اس ایک الیاس قادری نے آج لاکھوں کو چمکا دیا، آج ہمارے چہروں کو چمکا دیا، آج ہمارے سروں کو گنبد خضرا کے رنگ سے چمکا دیا، آج ہمارے دلوں کو چمکا دیا، آج ہمارے ذہنوں کو چمکا دیا، شریعت کی پابندی عطا کر دی، بے نمازی نمازی بن کے جو جمعہ تک نہ پڑھتے تھے ان کو امامت کا مسلح عطا کر دیا، شراب کے عادی شراب سے بچانے والے بن کے، زنا کرنے والے زنا سے بچانے والے بن کے، ہر وقت گناہ کرنے والے گناہوں سے بچانے والے بن کے، والدین کے نافرمان اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بن کے، لندن پیرس کرنے والے مدینہ کرنے والے بن گئے۔ ان کے جو غلام ہو گئے وہ خلق کے امام ہو گئے، آپ کا دیا جو واسطہ میرے سارے کام ہو گئے، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔